لیکن بات وہی آئے گی جو ابھی میں کہہ رہا تھا کہ یہ دعا پڑھنی نہیں ہے، مانگنی ہے. کیا کرنی ہے؟ مانگنی ہے. اور مانگی کب جاتی ہے؟ جب ہمیں پتہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. تو اس دعا کو جب پڑھیں نا آپ اس سوچ کے ساتھ کہ اللہم انک عفو، یہ لفظ عفو سمجھ میں آنا چاہیے. ہم اللہ تعالیٰ کے ایک صفات نام لے رہے ہیں کہ اللہ تو عفو ہے. پتہ عفو کسے کہتے ہیں؟ معاف کرنے والا. غفور بھی معاف کرنے والا، غفار بھی معاف کرنے والا، بخشنے والا. لیکن یاد رکھیں یہ غفار یا غفور یہ کسی جو ڈھانپ دینا، گناہوں کو ڈھانپ دینا. اور عفو پتہ کیسے کہتے ہیں؟ عفو کہتے ہیں کہ جو جڑ سے ختم کر دے، یعنی اس گناہ کا تصور ہی وہاں سے ہٹا دے. یقین دیکھیں جو نامہ اعمال اللہ تعالیٰ سامنے پیش ہوں گے نا، اس میں جو گناہ ڈھکے ہوئے ہیں نا، ان کی بعض پرس تو بے شک نہ ہو لیکن سامنے تو آئیں گے نا. لیکن جو مٹا دیا جائے نا ان کا وجود ہی ختم کر دیا جاتا ہے کہ جیسے کیا ہی نہیں ہے آپ نے. یقین کریں اللہ تو عفو ہے. اللہم انک عفو، اے اللہ تو تیرا یہ جو نام ہے یہ وہ ہے جو گناہوں کو جڑ سے ختم کر دے. اور پھر کیا تحب العفو، اے اللہ تو پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے کس سے؟ عفو سے، درگزر سے، معاف کرنے سے. ہم کیا کہتے ہیں اللہ پھر تو ہمیں کیا کر دے؟ فاعف عنا. ہمیں گویا کہ اللہ جو تیری محبوب ترین چیز ہے ہم اس سے وہی تو مانگ رہے ہیں، ہمیں معاف کر دے. یقین کرو بیٹے جب آپ اس سوچ سے تو پھر ہمارا دل بھی کہے گا یار واقعی ہم نے یہ گناہ رکھے، یہ سارے گناہ ہمارے سامنے. ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے گا، کبھی بھی استغفار اس وقت تک نہیں ہوتا جب گناہ ساتھ میں ہو. استغفار کے لیے شرط ہے. اچھا دیکھیں استغفار اور توبہ میں تھوڑا سا فرق سمجھنا آپ جو ہے نا. استغفار تو یہ ہوتا ہے کہ ابھی مجھے غلطی ہو میں نے استغفر اللہ، اللہ معاف کر دے، ابھی جو میرے پاس گناہ تھا ختم ہو گیا. توبہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے وہ گناہ جو چلے آ رہے ہیں ہمارے ساتھ، توبہ رجوع کرنا کہ اللہ یہ جو غلطیاں چلی آ رہی ہیں نا اے اللہ یہ چھوڑ دیں. یعنی کہ توبہ کا تعلق نا، توبہ کا تعلق آپ کے پاسٹ سے بھی ہے، پریزنٹ سے بھی ہے، فیوچر سے بھی ہے. استغفار تو ہمیں مجھ سے غلطی ہو استغفر اللہ ختم ہو گیا، اس کا تعلق ان تمام. لیکن توبہ کا تعلق جو ہے نا، توبہ کا یہ تعلق آپ کا پاسٹ سے بھی ہے، پریزنٹ سے بھی ہے، فیوچر سے بھی ہے. پاسٹ سے کس طرح کہ اللہ یہ گناہ چلے آ رہے ہیں یا غلطی مجھ سے ہوتی آ رہی ہیں. پریزنٹ کیا ہے کہ اللہ میں نے چھوڑ دی، میں نے چھوڑ دی. فیوچر کیا اللہ آئندہ نہیں ہوگی جو ہے. یعنی اس شرط کے ساتھ کہ اللہ یہ گناہ مجھ سے ہو رہا تھا، میں رجوع کرتا ہوں توبۃ النصوح، سچی توبہ، پکی توبہ کہ اللہ یہ گناہ تھے اب میں نے چھوڑ دیے اور آئندہ نہیں ہوں گے. امی عائشہ صدیقہ طاہرہ فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اذا اعترف ذنبہ، کہ جب گناہ کا اعتراف کر لیا جائے نا، اعتراف کر لیا جائے، مان لیا جائے، ثم تابہ، گناہ کو مان کر توبہ کی جائے. یعنی کہ گناہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، ہم سوچتے نہیں گناہ کیا ہیں اور ہم چاہتے ہیں استغفار کریں اور ہمیں رزلٹ نہیں مل رہا. کہاں سے ملے گا رزلٹ؟ ملے گا کہاں سے مجھے بتائیں نا آپ. جب گناہ ساتھ چل رہے ہیں رزلٹ کہاں سے ملے گا؟ نہیں. جس کا الفاظ ہیں کہ پہلے اپنے گناہ کو اعتراف کرے، نادم ہو، شرمندہ ہو اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ یہ غلطی ہو گئی تو معاف کر دیں، اور پھر آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے عہد کر لے. پر یہ ہے توبہ، اور یہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو یاد رکھیں یہ استغفار بڑا قیمتی ہوتا ہے، بہت بڑا قیمتی ہوتا ہے. ہمیں اس کا اندازہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم سوچتے ہی نہیں ہیں، ورنہ سورہ نوح کی آیت تو آپ اکثر سنتے ہیں، میں آپ لوگوں کو سنا بھی دوں. اور میرے خیال کہ آج ہمارا حصہ بھی تھا اس درس کا جو نا، اس تفسیر کا، کہ کچھ لوگوں نے امام حسن بصری رحمہ اللہ کے پاس آئے اور سوالات کیے مختلف. کسی نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، اور کسی نے کیا کہا کہ مال نہیں ہے، پیسے کی بڑی کمی ہے، بڑی قلت ہے. کسی نے کہا کہ اولاد نرینہ نہیں ہے، یہ اولاد جو ہے وہ فرمبردار نہیں ہے.
تینوں کو آپ نے مختلف ادوار میں ہر ایک سے استغفار کریں. کیا کہا؟ استغفار کریں. جب وہ چلے گئے تینوں تو جہاں بندہ بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا حضرت جی یہ 3 مختلف قسم کے لوگ آئے تھے آپ کے پاس، آپ نے تینوں کو استغفار کرنے کے لیے کہا ہے. تب انہوں نے یہ آیت مبارکہ تلاوت کی تھی کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ آپ ان سے کہیں کہ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. جب آپ استغفار کریں گے نا تو یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے رحمتوں کی بارش برسائے گا، رحمتوں کی بارش. تمہارا جو قحط اللہ سے ختم کر دے گا اس وقت استغفار کرو گے تو. وَيُمْدِدْكُمْ أَمْوَالًا وَبَنِينَ، اللہ تمہاری مدد کرے گا. کس کے ساتھ؟ اموال و بنین، اموال مال بھی دے گا، پیسے بھی دے گا، بنین اور اولاد بھی دے گا، بیٹے. بنین کے لفظ بیٹے کے لیے ہوتا ہے. یعنی گویا کہ اب ہم استغفار کریں گے بارش ملے گی، استغفار کرو گے اللہ مال دے گا، استغفار کرے گا اللہ فرمانبردار اولاد دے گا جو نا. لیکن یہ کب؟ جب ہم استغفار کو سمجھے تو صحیح. اگر میں سینکڑوں تسبیح پڑھ لوں ہاتھ میں استغفر اللہ استغفر اللہ، اور نہ اس پر مجھ پر کوئی اثرات مرتب ہو رہے ہیں اور نہ ہی میں گناہ کو چھوڑ رہا ہوں، اور یقین یہ رکھو مجھے رزلٹ ملے گا، کہاں سے ملے گا بھائی؟ نہیں. دیکھیے توہین نہ کریں استغفار کی، استغفار کی توہین نہ کریں. یہ اللہ تعالیٰ کے لیے غصے کا باعث ہے، ناراضگی کا باعث ہے کہ تم استغفار کرو. پھر یعنی بالکل مثال ایسے کہ بندہ جوتے مارتا جا رہا ہے اور معافی مانگ رہا ہے. بھائی یار اللہ کی بندہ بڑا ظلم جو ہے. یعنی معافی تو دے بس چیز کو چھوڑ برائے کو، یعنی وہ جوتے مارتا جائے اور معافی مانگتا رہے، یہ کوئی معافی ہے؟ نہیں. تو استغفار کا مطلب یہی ہے کہ انسان اپنی تمام غلطیوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دے. اللہ یہ ہو گیا، اب آئندہ یہ علیحدہ بات ہے کہ میں نے دل سے توبہ کر لی اور اتفاق سے مجھ سے ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے. وہ آپ کے دلوں کو دیکھتا ہے، آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے، آپ کے اخلاص کو دیکھتا ہے کہ کس نیت سے توبہ کر رہا ہے. اگر وہ توبہ اتفاق سے کسی وجہ سے آپ نے اس وقت سچی توبہ کی تھی اور پھر ہو گیا، اللہ پھر معاف کر دے گا. لیکن شرط ہے کہ نیت آپ کی کیسی ہے، یہ ذہن میں رکھے گا کہ نیت خالص ہونی چاہیے جب اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں. بلکہ میرے خالق کے ایک بڑا معروف واقعہ ہے، آپ لوگ شاید سننا بھی ہوگا. یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ایک علاقے میں گئے تھے اور وہاں پر رات لیٹ سے پہنچے، مسجد نماز پڑھی. تو مسجد والے نے کہا کہ بھائی عشاء کے ٹائم کے بعد مسجد نہیں کھولتے، آپ جتنے کے لیے یہاں سے نا. وہ باہر آ گیا تھوڑا سا، لیکن اس نے وہاں برداشت نہیں کیا، اس کو جو ہے نا کھینچ کر باہر نکال دیا. اس کو بھی اس نے باہر نکالا ہی تھا، وہاں سے ایک شخص گزر رہا تھا. اس نے اس سے کہا بھائی کیوں تو اس کو جو ہے نا وہ تنگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے میرا مہمان بن جائے گا. اس ساتھ لے کر چلا گیا امام احمد حنبل رحمہ اللہ کو. وہ جو لے کر گیا تھا نان بھائی تھا، جو یہ روٹیاں بناتا ہے، بریک بناتا جو ہے نا. صبح فجر میں جب اٹھے تو وہ نان بھائی آٹا گوندھ رہا تھا کہ تاکہ میں روٹیاں بناؤں، بریڈ بناؤں جو ہے نا. اور جتنی وہ مٹھیاں لگا رہا تھا نا استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ ورد اس زبان پر جاری تھا. امام صاحب نے سوال کیا، اچھا اس کو بھی نہیں پتا تھا یہ کون ہے جس کو میں لے کر آیا ہوں. امام صاحب سے پوچھا کہ آپ جو اتنا استغفار پڑھتے ہیں ماشاء اللہ، استغفار کوئی فائدہ ہوا ہے آپ کو؟ کہنے لگا کہ جی ہاں، کچھ بھی نہیں تھا اللہ نے نواز دیا. کوئی خواہش ایسی نہیں جو میرے اللہ نے پوری نہ کی ہو. یعنی اللہ تعالیٰ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے مجھے نواز دیا ہے. اور کوئی خواہش میری ایسی نہیں تھی جو اللہ نے پوری نہ کی ہو. مطلب میں نے ایک خواہش کی اللہ تعالیٰ سے، بس اس کا مجھے انتظار ہے. آپ نے کیا خواہش کی اللہ تعالیٰ سے؟ کہ میں نے اللہ کہ اللہ میں نے سنا ہے کہ امام احمد حنبل رحمہ اللہ کوئی بہت بڑے امام ہے، اللہ میرے اس سے ملاقات کرا دے. امام صاحب نے کہا یقین کریں یہ اس کے مطلب ہے کہ اللہ نے کس طرح گھسیٹ کر مجھے مسجد سے تمہارے گھر پہنچا دیا ہے. نہیں کہا بندہ کریں کہ یہ استغفار ہے، کہ استغفار کرنے والے کو کہا کہ مجھے اس بندے نے مسجد سے نکال دیا تمہارے پاس پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نا. اب یقین کریں اگر ہم استغفار کو سمجھیں نا، اس کی اہمیت کو سمجھیں گے ہے کیا، اللہ تعالیٰ سے تعلق اس بنیاد پر کریں اور ایمانداری کی باتوں میں رہے. استغفار ہمیشہ تنہائی میں ہوا کرتا ہے. اللہ ہماری ندامتیں دیکھتا ہے، ہماری شرمندگیاں دیکھتا ہے کہ کتنی نادم ہے، کتنا شرمندہ ہے.
اس غلطی پر، اسی لحاظ سے اللہ نوازتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو دعا بتائی ہے نا ہمیں، یہ اتنی چوٹی کی دعا ہے، کیونکہ بیٹے کل قیامت کے دن نا، قیامت کے دن کوئی بھی شخص اس وقت تک جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اس کے دامن پر گناہ کا اگر ایک بھی داغ ہے نا، ایک بھی داغ، جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ وہ داغ یا تو کسی وجہ سے نیک سے مٹا نہ دیا جائے یا اس کو جہنم میں نہ جانا پڑ جائے۔ اس داغ کو صاف کرنے کے لیے جہنم میں جانا پڑے گا، یعنی کہ ایک دھبا بھی رہ گیا تو جنت میں نہیں جا سکتا، جنت صرف ہو جائے گا جو بالکل پاک ہو جائے گا۔ تو یہ استغفار کتنا قیمتی ہے، کتنا اہم ہے کہ آپ اس دعا کو پڑھیں، بالخصوص کثرت سے پڑھیں، اس انداز سے پڑھیں کہ بلکہ جب ہم کس سے معافی مانگتے ہیں، بلکہ دیکھو بیٹے آپ لوگ تو جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں اور جو کام کرنے والے ہیں، جب اسٹوڈنٹس اگر ہیڈ ماسٹر کے سامنے ہو غلطی کی وجہ سے، یا جو جاب کرتا ہے باس کے سامنے ہو نا، اور جب وہ کسی غلطی ہو جائے تو جب وہ بات کر رہا ہوتا ہے نا بیٹے، اس کے چہرے کے تاثرات ساتھ دیتے ہیں کہ وہ شرمندگی محسوس کر رہا ہے، اس کے الفاظ بھی اظہار کرتے ہیں کہ شرمندگی محسوس کر رہا ہے، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی کہ وہ ہیڈ ماسٹر کے پاس ہو جائے گا تو نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، آواز میں لڑکھڑاہٹ ہوگی، جو نا ایک ندامت کا احساس ہوگا، چہرے پر بھی شرمندگی کے اثرات ہوں گے، ایسے ہوتا ہے نا بیٹے نا۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں تو ہمارے پاس اگر تمام چیزیں نہیں ہیں، اس کا مطلب کیا ہوا کہ باس ہمارے لیے اہم ہے، ہیڈ ماسٹر ہمارا اہم ہے، اللہ تعالیٰ اہم نہیں ہے۔ یقین کریں، دیکھیں کسی بھی چیز کی عظمت کے مطابق اس کے سامنے بندہ پیش ہوتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب آئیں، تنہائی میں آئیں، اور یقین کریں معافی تو مانگیں آپ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ معافیوں پر نوازنے والا ہے۔ بلکہ وہ تو کتنی بہترین جو آیت ہے، اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، کہ جو توبہ کر لے اور اللہ پر یقین کر لے، وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، اور نیک عمل شروع کر دے، اولئک یبدل اللہ السیئات حسنات، اللہ تعالیٰ تو نیکیوں معاف نہیں کرتا، برائیوں معاف نہیں کرتا، بلکہ نیکیوں بدلتا ہے، یعنی یہ برائی ختم ہوئی، یہ نیکی آ گئی، یعنی کہ برائیاں نیکیاں بن جاتی ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے، وہ برائیاں نیکیاں بن جاتی ہیں۔ تو بیٹے یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جو دعا ہمیں بتائی گئی ہے نا اس عظیم رات میں، یہ معمولی دعا نہیں ہے، یہ بڑی چوٹی کی دعا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ قریب کرنے کی دعا ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرنے کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے کس طرح اپنی شرمندگی کا اظہار کریں اس کی دعا ہے جو نا یہ، اس دعا کو کثرت کے ساتھ اور بیٹے اس محبت کے ساتھ کہ اللہ تو ہی تو ہے، مطلب میں کہوں یقین کریں کہ اللہ تو ہمارا ہے ہی ہمارا اللہ تعالیٰ، آپ اس کو یقین تو کریں کہ اللہ تو ہی تو رب ہے ہمارا، اور بیٹے اور کوئی ہے کوئی ہمارا رب؟ اللہ تو ہی تو رب ہے، تو ہی تو معاف کرے گا، ورنہ کون معاف کرے گا؟ دیکھو بیٹے جو ہم سید الاستغفار پڑھتے ہیں نا، پڑھتے ہو نا سید الاستغفار، جو اس کے پاس اذکار ہیں صبح شام کے، اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ جو شام کو پڑھ لے اور صبح تک اگر وہ فوت ہو جائے تو جنتی ہے، اور صبح کے وقت پڑھ لے شام سے پہلے فوت ہو جائے تو جنتی ہے۔ لیکن اگر محض پڑھنا ہے تو پھر ہم نے کیا سیکھا اس سے، جو ہے نا تذکیہ تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اس پورے کے پورے سید الاستغفار میں جو استغفار کرتے ایک یہ رب اغفر لی، بس اغفر لی، یہ ایک لفظ ہے بس، اتنا سا، باقی پورے استغفار میں تعلق باللہ ہے، اللہ سے تعلق ہے۔ اس کا مطلب یہ اصل اساس کیا ہے؟ لیکن میں تھوڑا سا مختصر ترجمہ سے بتاؤں، ہم کہتے ہیں اللہم انت ربی، یہ اندر یہ استغراق ہے اس میں جو ہے نا، اللہ تو ہی تو رب ہے میرا، اندازہ کریں اب اللہ سے جو ہے ہمیں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں نا بٹ اس طرح مانگیں، یقین کرو بیٹا، اللہم انت ربی، اللہ تو ہی تو رب ہے، اور کون ہے؟ لا الہ الا انت، اللہ الہ بھی تو ہی ہے، جس سے مانگا جائے تو ہی تو ہے، خلقتنی، اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، میں تو غلام ہوں تیرا۔ دیکھیں یعنی دیکھیں اس سے ہمارا اللہ تعالیٰ کا رابطہ ہو رہا ہے کہ اللہ تو ہی میرا رب ہے اور تیرے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں، خلقتنی، اللہ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ انا عبدک، اللہ غلام ہوں تیرا، اللہ غلام، اللہ یعنی کہ جو ہمارا خالق ہے اس نے ہمیں بنایا، ہم غلام تو اس کے، وہ انا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور اللہ جو وعدہ، غالب سے وعدہ سے مراد وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے، جو سورہ اس میں آراف میں کہ الست بربکم، اللہ نے جو عہد لیا تھا کہ تمہارا رب نہیں ہوں، قال بلا، سب قالوا بلا، سب ہاں جی اللہ ہمارا رب ہے، تو جو عہد ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا ہم اپنی استطاعت کے مطابق اس عہد پر قائم ہیں، ہم سب رب مانتے ہیں، لیکن تو ہم کہا پھر اعوذ بک من شر ما صنعت، اے اللہ جو غلطی ہو گئی نا
اس کے وبال سے ہمیں بچا لے. یار الفاظ کیا, اللہ جو غلطیاں ہم سے ہو گئی ہیں نا ان کا جو وبال ہے نا اللہ تو بچا لے, اسی مصیبت ہمیں بچا لے. ابو اللہ کا بنعمت علیہ و ابو بذنبی, اے اللہ جو نعمتیں ہیں ان کا بھی اعتراف ہے, اے اللہ جو گناہ ہو ان کا بھی اعتراف ہے. فاغفر لی, اللہ تو معاف کر دے, کیوں؟ فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت, اللہ تیرے لوگ کوئی ہے ہی نہیں معاف کرنے والا, تو ہی تو معاف کرنے والا ہے. جب بندہ یہ کہنا لا یغفر الذنوب الا انت, اللہ تیرے لوگ کوئی ہے ہی نہیں, اللہ خوش ہو جاتا ہے, اللہ خوش ہو جاتا ہے. تو بیٹے اصل چاہتے ہیں, دیکھیں پورے جملے جو میں نے پڑھا ہے اس میں صرف استغفار فاغفر لی ہے بس. پورا کا پورا جو ہے یہ اللہ سے تعلق ہے, اللہ سے تعلق باللہ ہے, اللہ سے ساتھ جڑنا ہے, اللہ سے مانگنا ہے. تو بیٹے یہ دعاؤں کو آپ اس سمجھ کے ساتھ پڑھیں کہ ہم اللہ سے کیا تعلق قائم کر رہے ہیں. جب یہ انداز آپ اپنائیں گے نا تو دھیرے دھیرے آپ کے اندر جو چینجنگ آئیں گے نا آپ ان کو محسوس نہیں کر سکتے, جو نا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جب انسان اللہ کے قریب آتا ہے اللہ تعالیٰ کس طرح اس کو نوازتا ہے, کس طرح اپنے قریب اس کو کرتا ہے. یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے کہ جو اللہ کے قریب آتا ہے اللہ کو کھینچ لیتا ہے, اپنی رحمت کی آگوش میں لے لیتا ہے. اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی آگوش میں لے لے اس سے بڑا کوئی خوش نصیب نہیں ہے. تو بیٹے آپ اکثر سنتے ہیں یہ شخص کیوں معاف ہو گیا, کون سا, جو 100 بندوں کا قاتل ہے. سنا ہے نا آپ نے اکثر, جس نے 100 بندوں کا قتل کر دیا کیوں اللہ نے معاف کر دیا اس کو؟ صرف اس بنے اللہ نے اس کا دل دیکھا تھا. کیا دیکھا تھا؟ کہ یار یہ بندہ جیسے اس کو پتا چلا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو سکتا ہے, مجھے منانے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا اس نے اور بھاگ پڑا. دیکھو یار کہ اس بندے نے سب کچھ تو چھوڑ دیا اور میں تیرا بھاگ پڑا. اللہ نے اس کا دل دیکھا, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ خوش ہو گیا اس کے دل سے. موت آ گئی, عمل کوئی بھی نہیں ہے, عمل کوئی بھی نہیں ہے, بس اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی آگوش میں خوش ہو جائے. اور جس سے اللہ خوش ہو جائے نا, اب یہ بھی آپ جانتے ہیں, یہ بھی آپ سن چکے ہیں مجھ سے کہ اب جب یہ اللہ کے سامنے آئے گا تو 100 مقتول ہوں گے دامن سے چمٹے ہوئے کہ اللہ ہمارا قاتل ہے. ایسا کہ نہیں ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جو بھی سائل ہیں وہ آئیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخشنے کے لیے ان 100 بندوں کو خوش کرے گا. اور خوش کب ہوں گے؟ بخشش کے لیے جو ہے, گویا کہ جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کو معاف کرنے کے لیے چاہے 100 بندوں کو معاف کرنا پڑے اللہ اس کو معاف کر دے گا. تو یہ اللہ یہ رب ہے کہ اللہ کو انسان منا لے, اللہ کو خوش کر دے کسی بندہ سے. جب اللہ خوش ہو جاتا ہے نا یقین کہ پھر کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہوتی, کوئی بھی چیز حائل ہو ہی نہیں سکتی. اور جتنی زیادہ اللہ سے قربت ہوتی ہے نا وہ اتنا اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اتنی صلاحیت دے دیتا ہے مانگنے کی, اس کے مانگنے کا انداز ہی چینج ہو جاتا ہے. جو مانگتا ہے نا اس کے دعائیں اس کے عجیب ہو جاتی ہیں. جو نا آپ یقین کریں کبھی کبھار آپ نا سورہ کہف جب پڑھتے ہو نا, وہ یہ نوجوان تو تھے سارے کے سارے جو اپنی قوم کو چھوڑ کر نکلے تھے. یہ قوم تو مشرک ہے, سارے نوجوان ہیں یار, اللہ اکبر, سارے نوجوان اللہ کو منانے کے لیے شرک سے بیزار آگے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ ہمیں تو اپنے پاس سے اپنی رحمت کی آگوش دے دے اور کوئی ہمارا مسئلہ حل کر دے. جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ نے کیا کیا, ان کو غار دے دی اور غار میں 309 سال سوتے رہے. لیکن جس انداز کی دعا ہوتی ہے نا اس انداز سے قبول بھی ہوتی ہے. جتنی اخلاص سے ہوتی ہے انہوں نے اخلاص سے کہا کہ اللہ تو ہمیں اپنے پاس سے ایک خاص رحمت ہمیں عطا فرما دے, خاص رحمت جو تیرے پاس ہے اور ہمیں عطا کر دے, ہمارے مسئلے کا حل نکال دے. تو اللہ تعالیٰ سے غار میں سلا دیا 309 سال. 309 سال میں نہ بھوک لگی نہ جسم بڑھا, ویسے کہ ویسے رہے. جو نا کتنی بڑی نعمت ہے. 309 سال میں کوئی تغیر نہیں آیا, کوئی تبدل نہیں آیا. اور 309 سال میں اللہ نے پوچھا کتنا سوئے بھائی؟ اللہ لبثنا یومنا وبعض یوم, پتہ بھی نہیں چلا کہ ہم 309 سال سوئیں گے نا. تو میرے یہ بات سمجھ لیں, یقین کریں جتنا ہم اللہ سے قریب ہوتے ہیں نا ہماری دنیا بھی ہماری آخرت بھی پرسکون ہو جاتی ہے, پر اطمینان ہو جاتی ہے. جو نا ہمیں بڑی محبت اللہ سے ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا ہے. اور جب جتنا ہم اللہ کے قریب جائیں گے نا آپ یقین کریں کہ وہ محبت بڑھ جاتی ہے اور دنیا سے بے رغبت ہو جاتی ہے. ایسا نہیں دنیا نہیں کمانی چاہیے, میں نہیں کہہ رہا تھا, لیکن دنیا کی پرواہ نہیں ہوتی, دنیا کا احساس نہیں ہوتا کہ دنیا ہمارے پاس جی اس کے پاس تو یہ بنگلے اس کے پاس یہ بنگلے, ہوش ہی نہیں ہوتا. اور یار اللہ تعالیٰ کے پاس جو جانتے ہو کیا ہوتا ہے,
جو اللہ کے پاس ہے یقین کریں کچھ بھی تو نہیں ہے. میں نے کہا دنیا میں جتنی بھی دولت ہے نا، جتنی بھی دولت ہے، یہ جو زمینوں میں آسمانوں میں، اللہ کہتا ہے متاع الحیات الدنیا، یہ متاع ہے. اور متاع کی تعریف اگرچہ اور انداز میں بھی، لیکن میں نے کہا نا کہ جس کو متاع کہا گیا ہے، دنیا کہا گیا ہے، تو وہ بڑی معروف حدیث ہے نا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں اور بکری کا بچہ مرا پڑا ہوا ہے، بکری کا بچہ مرا پڑا ہوا ہے، تو آپ نے کیا ابو صحابہ کرام نے کہا کہ من اشتری منی، کون خریدے گا اس کو مجھ سے 1 درہم میں؟ صحابہ نے یہ مرا ہوا بچہ جس نے پھینک دیا باہر، یہ کوئی خریدنے کی چیز ہے؟ اس کو تو کوئی جو ہے ایک ٹکے میں نہیں لے گا، بلکہ تو پھینک دیا ہے اس کو. تب اس نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک الدنیا احون عند اللہ من ہذہ، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا اس مردہ بچے سے بھی جو ہے بدتر ہے. یہ متاع ہے، جو بھی کچھ دنیا میں جتنی بھی دولت متاع ہے، تو یہ اس متاع کے پیچھے بھاگ دیں اس کو چھوڑ کر جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. نہیں بیٹے، یقین کریں، آپ سب کچھ کریں، پڑھیں، اچھا کام کریں نا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کو بائی پاس نہ کریں. جو یہ سارے قوت ہیں نا اس وقت، چاہے وہ سوشل میڈیا ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، یا جو ہے وہ پرنٹ میڈیا ہے، سارے کے سارے اس وقت پوری کوشش میں ہے کہ کسی بھی طرح جو ہماری نئی نسلیں ہیں نا ان کو اللہ سے دور کر دیں. یقین کریں، آپ جائیں نا اپنی تعلیمات دیکھ لیں، یونیورسٹیز میں چلے جائیں، کالجز میں چلے جائیں، یعنی کہ ہر جگہ کوشش یہی ہے کہ بس ان کا جو دین ہے مسجد تک رہے، مسجد کے بعد یہ بالکل آزاد ہوں، جو دل چاہے کریں، جو نا کوئی اللہ نہیں ہے باہر، کوئی تصور نہیں ہے، کوئی دین نہیں ہے، بس مسجد میں بے شک آ جائیں، جو نا. تو یہ پوری توانائی شیطان طاغوتی قوتیں ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں تاکہ ان کو اللہ سے دور کر دیا جائے. مجھے یقین کریں کہ اس بات کو سوچیں کہ وہ ہمارا رب ہے. اور بہرحال ایک نصیحت یہ بھی ہے، جن کو یاد ہے تو ہیں آپ لوگ نا، یہ جو سورہ کہف کے 10 آیت ہیں نا ابتدائی، ان کو یاد کر لیں. اسے 10 آیت ہیں، انشاءاللہ اس پہ بات تو کبھی بھی ہو جائے گی، لیکن پہلی یاد تو کر لیں آپ ان کو، جو ہے نا، کیونکہ اس وقت جو طاغوتی قوتیں ہیں نا، طاغوت دجالی قوتیں، وہ پوری سرگرم ہیں. اور دجال سے نمٹنے کے لیے ہمیں جو آپ سلسلے بتایا ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں آپ یاد کر لیں. تو بیٹے ان قوتوں سے مقابلے کے لیے نا ہمیں یہ یاد کرنی چاہیے. جب آپ یاد ہو جائیں گے نا تو کبھی بیٹھ کر انشاءاللہ اس پر وصیت ہو جائے گی کہ آیتیں ہم سے کیا کہہ رہی ہیں، ہمارا کیا بنا رہی ہیں. ان آیتوں کو یاد کریں، ان آیتوں کو یاد کریں. اور اگر کون سی، ہاں وہ تو بتاتا ہوں، ایک منٹ ابھی بتا ہوتا، مجھ سے بعد میں پوچھ لو گے آپ. ٹھیک ہے بڑے. اور ایک روایت میں زیادہ تر پہلی آیتیں آخر 10 آیتیں ملتی ہیں، جو ہے نا، آپ ابتدائی تو یاد کر لیں. اور بڑی 10 آیتیں یاد کرنا کوئی مسئلہ ہے نہیں، ایمانداری کی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو آپ یاد کریں، انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمیں ان طاغوتی قوتوں سے بچائیں گی. اور ایک اور بات جو میں آپ کو بتاؤں، میں جو سمجھاؤں اب تک، جو ہمارا اپنا ایک تجربہ ہے اور دین بھی ہے، یقین آپ اللہ کی طرف آنا چاہیں گے نا، اللہ آپ کو ٹائم بھی دے گا، یقین کریں، اور اللہ آپ کو بلائے گا بھی. اللہ آپ کو یعنی کہ فرصت بھی دے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو، جو نا، ہم کہتے ہیں فرصت نہیں ہوتی، یقین کریں اللہ فرصت بھی دے گا اور اپنے قریب بھی کرے گا. کب؟ جب ہم اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس آنا چاہیں گے. اور دوسری بات یہ ہے، اس معاشرے میں آپ رہتے ہو نا، سوالات ہوتے ہوں گے نا، بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اگینسٹ اسلام ہو، اسلام کے خلاف ہو، جو نا، آپ وہ سوال کیا کریں. کیونکہ جب تک یقینی کیفیت نہیں ہوتی نا، ہم عمل نہیں کرتے. ہم جہاں بھی بولتے ہیں نا بیٹے، ایک بات ہم جہاں بولتے ہیں، یقین کر لو بیٹے ہماری زبان کم بولتی ہے، ہمارا یقین زیادہ بولتا ہے. تو جب یقینی کیفیت پیدا ہوگی نا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قوت دے گا، ایک طاقت دے گا کہ آپ اس کو دوسروں کے سامنے اظہار کر سکیں. تو یہ کوشش کریں کہ جو سوالات آپ کریں گے ان کے جواب آپ کو ملیں گے تو ایک یقینی کیفیت بڑھے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق دے اور ان باتوں کو محسوس کرنے کی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ قریب ہو جائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.